ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ کل پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور بریفنگ ہوئی اور آج بھی یہ پوری طرح سے موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اجلاس کے بعد کل وزیر اطلاعات نے آ کر گفتگو کی اور بتایا کہ کل عدم TTP تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ ہو چکا ہے، جبکہ پھر اس کے بعد اپوزیشن کی طرف سے ریاکشنز کل رات تک اس کے اوپر بات چیت کی جاتی رہی۔ احسن اقبال صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ سیز فائر معاہدہ ہو گیا ہے، بلکہ اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ ایسا کوئی بھی معاہدہ پارلیمان کی منظوری سے ہوگا۔ احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ فیصلہ سازی صرف اور صرف حکومت یا پارلیمان کر سکتی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بڑا سخت موقف اپنایا اس معاملے کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ صدر اور وزیر اعظم کون ہوتے ہیں کہ TTP سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ وزیر خزانہ کا بھی کہا انہوں نے، اور یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر یک طرفہ فیصلے نہیں کیے جا سکتے، ایسی کسی پالیسی اور فیصلوں کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ فواد چودھری نے اس پر مزید بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ TTP کے ساتھ جو بات چیت ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہو رہی ہے، لیکن ہم اگر آئینی اور قانونی ماہرین کی بات سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شدت پسند تنظیموں کے ساتھ مذاکرات اور انہیں معافی دینے کی آئین میں تو کوئی شک موجود نہیں ہے، لیکن اگر صرف آرٹیکل 45 کی بات کی جائے تو اس کے تحت صدر مملکت ہوتے ہیں وہ سزا یافتہ مجرم کو عام معافی دے سکتے ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں کس حد تک اپلائی ہوتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب سوال یہ بھی ہے کہ ایسی تنظیم کو معافی کس قانون اور آئین کے تحت دی جا رہی ہے جس کی فواد صاحب بات کر رہے ہیں۔ یہ جو کل عدم TTP کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہے، یہ آپ دیکھتے آ رہے ہوں گے ناظرین کہ کبھی صدر مملکت سے سوال کیا جائے تو وہ جواب میں انہوں نے اشارے میں بتایا، کبھی شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ کل عدم TTP کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، اور کبھی پرائم منسٹر صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کو رسپونڈ کرتے ہوئے اس پہ بات کی، لیکن کسی بھی سطح پر سیاسی قیادت کو اس سارے معاملے میں ابھی تک اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اب بلا کر ان کو بریفنگ دی گئی ہے، جو کہ وہ وقت ہے کہ جب بظاہر یہ لگتا ہے کہ معاملات کافی حد تک طے پا چکے ہیں۔ اس معاملے پر میڈیا کو بھی کافی حد تک بے خبر رکھا گیا۔ کل کے اجلاس بھی ان کیمرہ تھا، اس میں میڈیا کی اجازت نہیں تھی، لیکن پاکستانی عوام جو سالہ سال سے اس تنظیم کی دہشت گردی کا براہ راست نشانہ بنے، اور پاک فوج سمیت دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار جنہوں نے اس تنظیم کے سامنے پہلی صف میں رہ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، کوئی یہ نہیں جانتا کہ TTP کو سیز فائر کے بدلے کیا پیشکش کی گئی ہے اور وہ معافی کے بدلے میں کیا یقین دہانیاں کرا رہے ہیں۔ کل عدم TTP کے ترجمان نے اپنے بیان میں لکھا کہ فریقین میں سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب ان کے ہاتھوں کوئی بھی محفوظ نہیں تھا پاکستان میں تو مذاکرات میں فریق کون بنا؟ اور پھر یہ بات بھی اہم ہے کہ کل عدم TTP کے ساتھ ماضی میں ہونے والے 6 اہم معاہدوں کا جو حالات اس کے بعد بنے، جو حشر تھا، کیا گارنٹی کہ کل عدم TTP نئے معاہدے پر مکمل طور پہ عمل درآمد کرے گی؟ اس پہ بات کریں گے۔ ان تمام معاملات پہ گہری نظر رکھنے والے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں، سینئر تجزیہ کار امتیاز گل صاحب، احسان اللہ محسود اور اسماعیل خان صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا۔ آغاز میں امتیاز صاحب ایک بنیادی سوال کے ساتھ آپ سے کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ بنیادی سوال ہے تاکہ ہماری گفتگو کا ایک رخ بن سکے اس کے بعد، کہ کیا TTP کے ساتھ معاہدہ یا مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونے چاہیے۔ جہاں بھی کانفلکٹ ہوا ہے معاملہ صرف مذاکرات ہی کے ذریعے حل ہوا ہے، سوائے تامل ٹائیگرز کے سری لنکا میں، کہ وہاں جو آخری حملہ تھا وہ حکومت نے کیا، ان کو تامل ٹائیگرز کو مارا، پربھاکرن کو۔ لیکن گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ آئرلینڈ کا ہو یا مورو اسلامک فرنٹ فلپینز، وہ بالکل ایک باغی گروپ تھا، ٹیررسٹ ان کو کہا جاتا تھا، لیکن آج حکومت میں شامل ہیں۔ جو IRA آئرش ریپبلکن آرمی کے ساتھ جب معاہدہ ہوا حکومت برطانیہ کا، وہ شنفن کے ذریعے، وہ 1998 میں، جس کو گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کہتے ہیں، اور آئرش ریپبلکن آرمی بھی ایسے حملوں میں ملوث تھی جہاں پہ عام شہری نشانہ بنے۔ ایون ایک مارگریٹ تھیچر ان دنوں وزیر اعظم تھی، تو کسی ہوٹل میں وہ ٹھہری ہوئی تھی اس وقت، اور اس ہوٹل کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا، اس میں بھی کچھ جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ پھر دنیا کی سپر پاور ہے امریکہ، اور ان کی نظر میں اور اقوام متحدہ کی نظر میں طالبان اب بھی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، ان کے ساتھ انہوں نے امن معاہدہ کیا ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ جہاں بھی تنازعات ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، زیادہ تر معاملات جو ہیں وہ بات چیت کے ذریعے حل ہوئے ہیں، قطع نظر اس کے کہ انہوں نے کتنا خون خرابہ کیا، کتنے لوگوں کا خون ان تنظیموں کے ہاتھوں پہ ہے، لیکن
بات چیت کے ذریعے ہی میرا خیال ہے درمیانی راستہ نکلتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے مذاکرات کی بات پہ. یہ آپ سمجھتے ہیں اسماعیل صاحب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ فواز صاحب کی گفتگو ہم سن رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو تو اس کے بعد پھر مذاکرات کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے دوسرا. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ بہت پہلے سے اس کے اوپر یہ خبریں تو دیتے آ رہے ہیں جو کہ حکومت ان کو ماننے کو پہلے بھی تیار نہیں تھی, اب سامنے رکھا گیا قومی قیادت کے, لیکن ٹی ٹی پی بنیادی طور پہ کتنی سنجیدہ ہے ہتھیار ڈالنے کو, اور یہ جو مذاکرات کا سارا عمل چل رہا ہے اس کو وہ جنگ بندی کے بعد ہونے والے مذاکرات ہی سمجھ رہے ہیں یا پھر اپنی فتح سمجھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے؟ اس نے جوائن کیا ہے مذاکرات کو, وہاں پہ کوئی موڈ تو نظر نہیں آ رہا تھا, اور مجھے لگتا ہے کہ افغان طالبان نے کوشش کی ہے بہت زیادہ ان کو اس چیز پر آمادہ کرنے کے لیے کہ وہ مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں, اور اس کی وجوہات بھی ہیں. ایک یہ کہ اوبیسلی جب افغان طالبان افغانستان میں فاتح ہوں تو ٹی ٹی پی کے لیے بھی اپرچونٹیز ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ وہ بھی اسی قسم کی کوئی چیز کر سکتے ہیں پاکستان میں, حالانکہ دونوں کے حالات, دونوں ملکوں کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے, لیکن سٹل آئیڈیالوجیکلی تو ایک ہی, ان کی آئیڈیالوجی ایک ہے, دونوں آپس میں ایک ہیں, دونوں کے مشترکہ اہداف امریکنز کے جانے تک ایک تھے. اس کے بعد سے جب امریکنز چلے گئے تو ٹی ٹی پی کا خیال تھا, اور ایک نئی جو ٹی ٹی پی ری گروپڈ جو ٹی ٹی پی ہے اس کا خیال تھا کہ اب وہ سنگولرلی پاکستان پر فوکس کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر جب بھی پاکستان نے بات کی ہے افغان طالبان کے ساتھ کہ وہ ٹی ٹی پی کو راضی کریں یا ان سے بات کریں یا جو حملے ہیں وہ ان سے بند کروائیں, تو وہ ہمیشہ تحریک طالبان جو افغانستان کے امارات اسلامی ہے ان کی طرف سے جواب یہی آتا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا ہدف اس وقت امریکہ ہے, نیٹو ہے, یہ چلے جائیں گے تو اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. جب چلے گئے تو دوبارہ بات چیت ہوئی تو پہلے نے کہا کہ جی آپ کمیشن بنا لیتے ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کمیشن بنا دیا, بات کرنے کی کوشش کی, وہ پھر نہیں ہوا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آپ خود ہی ڈائریکٹ مذاکرات کریں. اور ایک چیز جو ہے وہ بڑی واضح ہے, ایک یہ کہ امارات اسلامی یا افغان طالبان کبھی بھی فورس یوز نہیں کریں گے, ایکشن نہیں لیں گے, ملٹری ایکشن نہیں لیں گے ٹی ٹی پی کے خلاف, کیونکہ ان کا یہی کہنا, اور پاکستان کو انہوں نے کہا بھی ہے کہ میں خود بھی ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ ٹی ٹی پی جب ملٹری آپریشن نہیں ہوا تھا ہمارے ٹرائبل ایریاز میں تو ٹی ٹی پی جو ہے وہ ریئر گارڈز کے طور پر کام کر رہے تھے. افغان طالبان کو اور جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے تھے ان کو پروٹیکشن کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی پاکستان فوج کے خلاف. آپ نے خود بھی کہا 6 کے قریب جو معاہدے ہوئے, ان کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ جو فارنرز ہیں جو بھی ان کو نکالا جائے یا ان کو رجسٹر کیا جائے, وہ ہوا نہیں. تو اب جو بات چیت چل رہی ہے میرے خیال میں پاکستان کے پاس ونڈو کم ہے, اور جو اس وقت معروضی حالات میں ہیں اس وقت, اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ سینس آف ارجنسی ہے پاکستان میں کہ یہ ٹی ٹی پی کا جو بھی معاملہ ہے اس کو جتنی جلدی اس کو ریپ اپ کر سکے وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہوگا, کیونکہ افغانستان کی جو اس وقت جو حالات ہیں وہ گمبھیر ہیں. طالبان کا ہولڈ, پھر اس میں ایک اکنامک سچویشن, سٹارویشن جو ہے وہاں پہ, قحط ہے, ڈراؤٹ ہے, جو حالات ہیں اس کی وجہ سے پاکستان میں جینوئن ایک تشویش تو ہے کہ افغانستان میں حالات کیا ہوں گے, کیا ہو سکتے ہیں. تو اس میں ان کی کوشش پاکستان کی اس وقت یہ کہ جتنی جلدی ہو سکے. آپ کو نظر آ رہی جی جی بالکل. میں ایک بریک کی طرف جاؤں گی اور واپس آ کے ہم بات کریں گے. خاص کر میں چاہوں گی ہمارا فوکس تھوڑا اس پہ بھی رہے کہ آپ لوگوں کے خیال میں ایسا کیا ہے جو ٹی ٹی پی کو حاصل ہو رہا ہے, کون سے مطالبات ان کے مانے جا رہے ہیں اور کیا یقین دہانی ہے ان کی طرف سے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس بارے میں. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی طرف سے کل بلکہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر
جو بریفنگ دی گئی TTP کے حوالے سے، ان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے، اور اس کے بعد سیز فائر کا جو اعلان کیا گیا، اسی بارے میں بات ہو رہی ہے۔ احسان، بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی، میں آپ کا بھی خاص کامنٹ اسی پہ چاہوں گی، جس طریقے سے اسماعیل صاحب نے کہا اب صورتحال مختلف ہے۔ ماضی میں کئی بار ان کے مذاکرات کی میز پر لایا گیا TTP کو، لیکن اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے، اور ہمیں یہ بھی کچھ عرصہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ ایک ہی سکے کے دو رخ بھی ہیں یہ۔ سو اب آپ کی نظر میں کیا TTP کے انٹرسٹ میں ہے مذاکرات کرنا، اور ان میں آپ کو کتنی سنجیدگی نظر آتی ہے؟ ہاں ایگزیکٹلی، پہلے بھی یعنی تقریباً ٹوٹلی 10 کے قریب معاہدے ہو چکے ہیں، جس میں 6-7 TTP کے ساتھ تھے، اور باقی جو ہیں تو وہ گل بہادر فیکشن اور کچھ اس طرح کے فیکشن تھے، تو ان کے ساتھ یہ ڈیلز پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ اور تقریباً جتنی بھی سویلین گورنمنٹس ہو یا پرویز مشرف کی گورنمنٹ ہو، ANP پیپلز پارٹی، PMLN، جب نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تو سب سے پہلے اس نے وہ ایک کمیٹی بنائی کہ حکیم اللہ مسعود کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، تو وہ چیزیں سب کے ساتھ ہوئی ہیں، تو اس میں صرف PTI کو بلیم کرنا وہ بھی تھوڑا سا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور لیکن وہ سارے جتنے بھی معاہدے ہوئے ہیں وہ فیل ہو گئے تھے، اور اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے آیا کہ ہر معاہدے کے بعد پھر ایک ملٹری آپریشن کرنا پڑا۔ لیکن TTP کا جس طرح اسماعیل خان صاحب نے بات کی کہ بالکل ان کی طرف سے ریلکٹنس تھی، بلکہ انٹرنلی بھی ان کی میں ہے ڈویژن، آئیڈیالوجیکلی بھی ہے ان میں، اور کہ نہیں ہم نے تو اب جہاد ہی کرنا ہے، کیونکہ افغانستان میں بھی جہاد اور بندوق کے ذریعے وہاں پہ ایک پورا سسٹم چینج ہوا، تو یہ ہم پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس نے جو انیشلی جو فوکس رکھا تو وہ جو قبائلی علاقہ اس کو رکھا کہ ہم پہلے فیز میں اس کو ٹارگٹ کریں گے، اور یہاں سے اور وہ ہم گراؤنڈ پہ دیکھ بھی رہے تھے کہ TTP کے جو حملے تھے تو زیادہ تر فوکس تھے ٹرائبل ایریا پہ، کہ یہاں سے ہم نے فوج کو نکالنا ہے اور یہاں پہ پھر ہم نے واپس جانا ہے، جس طرح ہم پہلے یہاں پہ ہوا کرتے تھے، تو وہ تو تھے ریلکٹنٹ۔ لیکن بیچ میں یہاں پہ جو ایک پازیٹیو چیز مجھے نظر آ رہی ہے اس دفعہ، کہ اس میں افغان طالبان جو ہیں وہ ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے ہیں، اور اسپیشلی سراج الدین حقانی، جن کا ہمیشہ سے یعنی TTP کے اوپر ایک ہاتھ بھی رہا ہے، TTP کو انہوں نے سپورٹ بھی کیا ہے ہر لحاظ سے۔ TTP کے اندر جب انٹرنل فائٹنگ ہوتی تھی، مختلف دھڑے آپس میں یعنی لڑتے تھے، تو بیچ میں حقانی نے آ کے ان کو وہ ریزالو جو ایشوز کرواتے تھے، تو ان کا آنا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہتر ہو سکتا ہے، یعنی چانسز ہیں کہ اس دفعہ معاملات ہو سکتا ہے بہتری کی طرف جائیں۔ اسی طریقے سے امتیاز صاحب، معاملات ہیں افغانستان باقاعدہ طور پہ طالبان اس کے اندر کردار ادا کریں، وہ کتنا میننگ فل کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کی گارنٹی کی کتنی اہمیت ہوگی؟ اور ساتھ ہی اس ایک اور بھی سوال میں پٹ کرنا چاہوں گی، افغان نائب وزیر خارجہ امیر خان متقی وہ بھی پاکستان کل پہنچ جائیں گے۔ اب جب ہم نے ریکگنائز نہیں کیا افغانستان کو، تو اس قسم کا سرکاری وزٹ اس کی کیا اہمیت ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ تو ٹرائکا کی میٹنگ ہونی ہے، اس میں روس، چین، امریکہ کے نمائندے، جو خصوصی نمائندے افغانستان کے لیے وہ آ رہے ہیں، اور تو اس وجہ سے ان کو یہاں بلایا گیا ہے، کیونکہ مانے نہ مانے طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ۔ صرف امریکہ نے ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے افغانستان کا تمام بینکنگ سسٹم عملاً مفلوج ہو کے رہ گیا ہے۔ لیکن جب ہم نے ریکگنائز نہیں کیا، دنیا میں کسی نے نہیں کیا، تو اس طرح کے وزٹ کی دنیا بھر میں کیا پیغام جاتا ہے؟ نہیں، کوئی پیغام نہیں ہے، تو اب ظاہر ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں جا کے بات چیت تو کرنی ہے۔ دوحہ میں اس وقت 16 غیر ملکی ایمبیسیز کام کر رہی ہیں، وہ ایمبیسی جو کہ افغانستان میں اب نہیں ہیں، یعنی افغان ایمبیسیز ان کی اب دوحہ میں کام کر رہی ہیں، وہاں بھی طالبان کی اعلیٰ ترین قیادت کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ برطانیہ کے خصوصی نمائندے نے کابل میں جا کے ملاقاتیں کی، امریکی نمائندے کا مجھے نہیں پتہ، لیکن ترکی سے آئے ہیں، قطر سے آ رہے ہیں، پاکستان سے، تو اسی طرح اب چونکہ یہاں پہ امریکہ، روس اور چین کے نمائندے آ رہے ہیں ٹرائکا میٹنگ کے لیے، تو اس وجہ سے متقی آئیں یا سراج الحق حقانی اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ باقی ساری دنیا بھی بار بار پاکستان ہی کو کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں اس میں ہیلپ کریں، کس طرح طالبان کو باقی دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلنے پہ آمادہ کیا جائے۔ اب جہاں تک TTP کے حوالے کا تعلق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ طالبان نے کبھی بھی کوئی خلافت قائم کرنے کی بات نہیں کی افغانستان سے باہر، جبکہ TTP، داعش، IMU، ETI میں سارے خلافت قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ پورا علاقہ ہم نے خلافت میں تبدیل کرنا ہے۔ تو نظریاتی طور پہ، سیاسی طور پہ اس حد تک وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں کہ وہ ٹھیک بات ہے کہ ملٹری ایکشن ان کے خلاف طالبان نہیں کریں گے، یہ ایک بات، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ کیا طالبان کے پاس یہ کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں، کہ جب افغانستان میں 1,38,000 غیر ملکی افواج موجود تھی، آن پیپر 3.5 لاکھ افغان فورسز تھی، پولیس بھی تھی، اس وقت بھی TTP وہاں پہ
آپریٹ کرتی رہی ہے. ٹھیک ہے کسی حد تک افغان حکومت شاید NDS وغیرہ کے بھی ان کے ساتھ رابطے تھے, لیکن اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ واقعتاً ایک ملٹری کریک ڈاؤن ان لوگوں کے خلاف کر سکے. اسی لیے میرے اپنا خیال میں جو اطلاعات ہیں انہوں نے پاکستان سے یہی کہا کہ آپ ان کے ساتھ جتنے لوگوں کے ساتھ بھی مذاکرات کر سکتے ہیں کر لیں, کیونکہ آپ کے ویورز کے لیے بتائیں کہ اس وقت کوئی 23-24 دھڑے ہیں TTP کے اندر بھی. تو شاید ہمارے مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ ان دھڑوں زیادہ سے زیادہ دھڑوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے, ان کو کمزور کیا جائے. پھر جو لوگ رہ جائیں گے وہ پھر پراکسی ٹیررسٹ رہ جائیں گے جو کسی اور کے مفادات میں پاکستان میں ایز سہولت کار کام کر رہے ہیں دہشت گردی کے, ان کے خلاف پھر چاہے طالبان ہو چاہے پاکستان ہو ایکشن پھر ناگزیر ہوگا. اسماعیل صاحب, یہ جو گروپنگ ہے TTP کے اندر سے پہلے بھی آپ نے بات کی ہے, یہ اگر ہم ہمارے ناظرین کے لیے آپ بتائیں کہ کتنی اسٹرانگ ہے وہ گروپنگ جو مذاکرات نہیں چاہتی, اور جب اگر مذاکرات نہیں چاہتے تو پھر ان کے کیا مطالبات ہیں جو دھڑے ہیں TTP کے اندر؟ دیکھیں اس وقت TTP میں جو دو بڑے دھڑے ہیں اس میں یا گروپ ہیں, اس میں تو ایک مفتی نور ولی جو ہے ان کا سب سے بڑا گروپ ہے, مسعود کا احسان کو پتہ ہوگا. دوسرا جماعت الحرار کا ہے, عمر خالد خراسانی کے, دو بڑے گروپس. اور یہ دو گروپس جو تھے وہ ریلیکٹنٹ تھے مذاکرات کے لیے. باقی جو ہے وہ چھوٹے گروپ ہیں, ان سے بات چیت کسی نہ طریقے سے ہو رہی ہوتی تھی, لیکن یہ دو گروپ تھے جن جو شدید مخالف تھے. لیکن میرے خیال میں سراج الدین حقانی جس کو یہ سارے خلیفہ کے نام سے پکارتے تھے, اور ان کا کافی جس طرح احسان نے بات کی پہلے بھی کافی انہوں نے ان کے بیچ میں صلح اور راضی نامے بھی کیے ہیں. دوسرا یہ کہ انہوں نے یہ جتنے بھی گروپس ہیں انہوں نے سراج حقانی کو سپورٹ بھی کیا افغانستان کے اندر. یہ ہمارے نارتھ وزیرستان میں جب آپریشن نہیں ہوا تھا اس وقت تو سارا ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہمارے نارتھ میں تھا, ساؤتھ میں تھا. اس وجہ سے تو ہماری فوج نے وہاں پہ جنگیں لڑی ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ افغان طالبان یا سراج حقانی خلیفہ جو ہیں وہ اس میں میڈیٹر کا رول کر رہے ہیں, اور وہی جو ہے اسی وجہ سے یہ وجہ نہیں کہ ان کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے, آئی ول ناٹ گو انٹو دیٹ ڈیبیٹ اور آرگومنٹ, لیکن یہ کہ وہ نہیں چاہتے کہ ملٹری ایکشن کریں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس بھی ملٹری ایکشن کا کوئی کینیٹک ایکشن کا کوئی چانس نہیں ہے, بیکاز یہ جتنے بھی گروپس ہیں یہ اکراس دا بارڈر افغانستان پہ ہیں. ہم نے پہلے جب وہاں پہ افغان حکومت کی عملداری تھی تو ہم نے آرٹلری سے ان کو ایک دفعہ دو دفعہ شاید ہیلی سے انگیج کیا اور کچھ لانگ رینج آرٹلری سے انگیج کیا. اس کے بعد یہ 5 کلومیٹر سے اندر چلے گئے تھے. تو میرے خیال میں کینیٹک آپریشن خاص کر افغان طالبان وہاں پہ ہو تو یہ تو دس از سمپلی آؤٹ آف کویشن. اپنے لیے ایک اور مصیبت ہم ڈھونڈیں گے اپنے آپ کے لیے. اس وقت ہماری کوشش یہی ہے اور افغان طالبان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. اب وہ کیا شرائط ہو سکتی ہیں, کیا اس کے خد و خال نکلتے ہیں, یہ تو آنے والے جو ہے دنوں میں پتہ چلے گا. لیکن جو میجر ایریٹنٹس اس وقت ہم دیکھیں, ہم نے ہسٹری میں تھوڑا سا جا کے جو احسان نے بات کی ہے, جو ہم نے جتنے بھی ہمارے معاہدے ہوئے ہیں اور جو یہ معاہدے جس وجہ سے ناکام ہوئے اس میں سب سے بڑا میجر ایریٹنٹ نمبر 1 چیف ایریٹنٹ جو تھا وہ تھا غیر ملکی جو ہمارے ہاں یہ سپورٹ کر رہے تھے یا ان کو سینکچوریز دے رہے تھے, جس کی وجہ سے امریکنز بھی ہمیں کہتے تھے ڈو مور. اب وہ چیز ہے نہیں, وہ تو اب سارے افغانستان میں ہیں تو وہ ایریٹنٹ ہے نہیں. اب ان لوگوں سے بائیلیٹرلی ان کے ساتھ یا ملٹی لیٹرلی ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے کوئی گنجائش ڈھونڈنی ہے. ایک بنیادی وجہ جس وجہ سے پہلے ناکام ہوتے رہے مذاکرات, اب وہ صورتحال اس نظر میں آپ لوگوں کی نظر میں مختلف کی طرف جاتے ہیں. اور اب ہماری خاص طور پہ بریک کے بعد بات ہوگی کہ یہ لاسٹ مومنٹ جو قومی قیادت کو اعتماد میں لیا, یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. امتیاز صاحب, بریک سے پہلے اس طرح بات ہو رہی تھی, اب جو ایک مین اس کے اندر صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ اپوزیشن کے بھرپور ریئیکشنز بھی ہیں. بلاول بھٹو نے یہ بات کہی کہ کون ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ وہ اس طریقے کا فیصلہ کر لیں, ان کے ساتھ بات چیت بھی ہو جائے.
ماضی میں کیا طریقہ کار رہا مذاکرات کا، اور دوسری بات کہ اگر آئین و قانون کے اندر تو اس حساب سے جو حکومت جواز پیش کر رہی ہے کہ اس کے مطابق ہی ہوں گے، لیکن یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد اعتماد میں لینے کے بجائے ان کو آگاہ کر دینا کل قومی سلامتی کمیٹی میں، قومی جو قیادت ہے سیاسی، یہ طریقہ کار درست ہے ساری سچویشن میں؟ دیکھیے طریقہ کار درست نہیں ہے، لیکن ماضی میں بھی جب نواز شریف صاحب نے جنوری 2014 میں اعلان کیا کہ ہم نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، تو کسی کو معلوم نہیں تھا، کسی کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا تھا، بعد میں پارلیمنٹ میں شاید چلے گئے تھے۔ اسی طرح جو 2009 میں ساؤتھ وزیرستان میں جو آپریشن تھا، اس کے بارے میں ابھی بھی میرا خیال ہے کہ فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات تھے، جس کی وجہ سے حکومت نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا کہ ہم جنوبی وزیرستان میں آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ حکومت وقت کا ایک لحاظ سے ہوتی ہے، ثوابدید ہوتی ہے کہ وہ کس وقت شروع کرے، اور صرف حکومت نہیں ہوتی، اس میں فوج بھی شامل ہوتی ہے، کیونکہ آپریشن تو فوج نے کرنا ہے، مذاکرات بھی فوج کر رہی ہوگی، بہت سارے لوگ سویلین حکومت میں شاید کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا، ان کو آ کے بتا دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں میرا خیال ہے اس سے آگے جا کے دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ مذاکرات پاکستان کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ اپوزیشن نے تو اپنی جاب کرنی ہے، ان کی جاب ہے تنقید کرنا۔ تنقید بعض اوقات صحیح ہوتی ہے، بعض اوقات صرف تنقید برائے تنقید ہے، لیکن انہیں تھوڑا سا پاکستان کے حوالے سے بھی پاکستانی بن کے بھی سوچنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم پاکستان کے لیے اچھا فیصلہ ہے کہ نہیں، یا آپ پھر مسلسل پاکستان کو بھی اسی حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں جس حالت سے افغانستان گزر رہا ہے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے تھوڑا سا اس ملک کے جو 22 کروڑ عوام ہیں ان کے اوپر بھی ان کی جو مشکلات ہیں اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، صرف سیاست برائے سیاست یا تنقید برائے تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ احسان، آپ حکومت کی ہینڈلنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک ٹی ایل پی کا ٹاپک زیر بحث تھا، معاہدہ ابھی بھی خفیہ رکھا گیا ہے، ایک تو میڈیا کو ایک طرف رکھا گیا اس ٹی ٹی پی کے ساتھ معاملات کے اوپر بھی اور ٹی ایل پی کے اوپر بھی، اور دوسری طرف کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ٹی ایل پی سے ہونے والے معاملے جتنا جو سمپل کافی ثابت ہوا ان کے لیے، اسی طریقے سے ٹی ٹی پی کو بھی دیکھ رہے؟ اوور آل ہینڈلنگ کیسے دیکھتے ہیں آپ حکومت کی؟ وہ تو مجھے شروع سے اس حوالے سے پچھلے یہ جو پورا سے ایک سلسلہ ہے بات چیت کا، یا جو کانٹیکٹس ہو رہے تھے پاکستانی حکومت اور ٹی ٹی پی کے مابین، تو وہ 2.5-3 مہینے سے یہ سلسلہ ایک شروع تھا۔ تو اس حوالے سے جو جرنلسٹ ہیں جو اس ایریا کو کور کر رہے ہیں، ان کو بھی سیکیورٹی اداروں کی طرف سے 2-3 دفعہ انٹرنل بریفنگ دی گئی، اور پھر یہ بھی میری اطلاعات ہیں کہ کچھ جو اپوزیشن کے رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ تو وہ ان کے سے ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں یا گورنمنٹ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر ہم نے یہ چیز پبلک کر دی تو ہو سکتا ہے یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، یہ چیزیں ڈیریل نہ ہو۔ اور یہ افغان طالبان کی طرف سے بھی یہ ایک چیز کہی گئی تھی کہ آپ ان کو میڈیا میں نہ لے کے جائیں تاکہ وہاں پہ نہ کوئی ڈیبیٹ اور یہ چیزیں پھر خراب ہو جائیں معاملات۔ لیکن یہاں پہ پھر حکومت کی جو کوتاہی ہے وہ کہہ لیں یا ان کی اس نے سب سے پہلے اس حوالے سے بات کی پریزیڈنٹ عارف علوی نے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی، پھر پرائم منسٹر عمران خان نے انٹرنیشنل ایک میڈیا کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے پوری وہ بات ہی ایکسپوز کر دی کہ ہاں ہمارے ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جنرل ایمنیسٹی کی بھی انہوں نے بات کی۔ تو چیزیں بھی انیشیٹ پھر گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہیں، جس کے بعد بالکل پھر اپوزیشن کا بھی حق بنتا ہے یا میڈیا کا بھی کہ یہ سب معاملات ہو رہے ہیں تو یہاں پہ اپوزیشن کو کیوں کانفیڈنس میں نہیں لیا جا رہا، یا میڈیا میں اس کو کیوں الاؤ نہیں کیا جا رہا کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو۔ تو وہ چیزیں تو اس کا ایک یہ پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہ تھا۔ دوسرا یہ کہ بات چیت کے علاوہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے، کائنیٹک فورس استعمال کرنا، تو کیا ہمارے پاس وہ کیپیسٹی یہ کچھ سیریس معاملات ہیں وہ ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ ٹی ٹی پی 3 فیکٹرز ہیں جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو سب سے افیکٹو ایک ویپن وہ ہوا ہے تو وہ امریکن ڈرون تھے، جتنی بھی ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے وہ امریکن ڈرونز میں ماری گئی۔ اور ہاں ہمارے جو ملٹری آپریشنز ہوئے اس میں ایک ٹیکٹیکل سکسیس یہ تھی کہ ان کو وہاں سے نکالا گیا، جو ان کے ہائیڈ آؤٹس تھے یا ان کی جو پریزنس تھی آپریشن زربیازب کے نتیجے میں یا سوات میں جو ملٹری آپریشن ہوا، لیکن ان کی جو لیڈرشپ تھی وہ پھر بھی اپنی جگہ موجود تھی، اور وہ افغانستان میں جا کے انہوں نے پھر سے دوبارہ سے ایکٹیو کر دیا ٹی ٹی پی کو۔ تو ابھی تو امریکن ڈرون وہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ فائنینشلی ہم ہے اس پوزیشن میں کہ ہم ایک ملٹری آپریشن کو وہ کر سکتے ہیں برداشت کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ ٹی ٹی پی کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے،
تو افغانستان ایک دوسرے ملک میں جا کے وہاں پہ اس طرح کا کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا اور ان کی طرف سے بھی پھر ری ایکشن آئے گا. تو ان معاملات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تو آپشن پھر یہی نظر آپشن جو فی الحال ہے تو وہ بیسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ معاملات مذاکرات کے ذریعے معاملات ٹھیک ہوں. بالکل صحیح. ایک بریک کی طرف جائیں گے اور پھر میں اسماعیل صاحب سے خاص طور پہ یہ سوال ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ آج کل ہر کے اندر معاملہ سینسیٹیو ہے, میڈیا تک نہیں جانا چاہیے, اوپینینز نہیں آنے چاہیے, دو رائے نہیں آنی چاہیے, یہ کیا سوچ ہے اس کے پیچھے؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. پروگرام میں بات ہو رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا معاملہ چل رہا ہے, کل جو بریفنگ دی گئی ہے اس کے بارے میں اب تک جو ہمارا پروگرام گزرا ہے اس کے اندر جو تینوں شخصیات پروگرام میں موجود ہیں ان کی انڈیوائیڈڈ یہ رائے رہی کہ جو حالات و واقعات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مذاکرات ہی ایک جو ہے وہ آپشن نظر آتا ہے اور یہ ہونے چاہیے. اسماعیل صاحب لیکن ایک اور معاملہ ہے جس پہ آپ کا خاص کامنٹ میں چاہوں گی. ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا, اس کو خاموش رکھا گیا اور جو ہمیں باتیں معلوم ہوئی وہ یہ تھیں کہ میڈیا تک نہیں جانا چاہیے, ایک ڈسکشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اب یہ ٹی ٹی پی جس کے جو پاکستانی عوام ہے وہ براہ راست اس کا نشانے پر رہے اور ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے ملک بھر کے اندر, ان کا طریقہ کار مختلف رہا ہے. تو آپ کی نظر میں یہ جو سوچ پائی جاتی ہے یہ کس طرف اشارہ کرتی ہے؟ کیونکہ آپ جیسے لوگ بھی ہیں, میڈیا میں اوپینین رکھنے والے بھی ہیں, اصلاح کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ان معاملات کو سمجھتے ہیں, تو کیوں اتنا خوف ہے اوپینین سے اور یہ عوام اور میڈیا میں ڈسکشن نہ ہو اس حوالے سے؟ دیکھیں ابسا, یہ دس از ویری انفارچونیٹ میرے خیال میں. ایک تو یہ کہ ابھی جو میں یسٹرڈے کو اس بریفنگ میں تو آبویسلی نہیں تھا, لیکن جو باتیں نکل رہی ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے گورنمنٹ سمجھ لیں یا آپ گورنمنٹ کو تو چھوڑ لیں, میرے خیال میں آرمی جو ہے اس کی سوچ ہے کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے اینڈ دے آر پوشنگ ریئلی ہارڈ, وہی جو ہے تو وہ انگیج کر رہے ہیں ڈائریکٹلی ود دی ٹی ٹی پی تھرو افغان طالبان. گورنمنٹ کو تو وہ بھی اس میں ان کو خود بھی شاید پتہ نہ ہو, لیکن میرے خیال میں جو سرکمسٹانس جو وجوہات ہیں وہ ان کو چاہیے کہ وہ سارے اپوزیشن گورنمنٹ سب کو بٹھا کے ان کو وہ سرکمسٹانسز وہ وجوہات بتانے چاہیے جس کی وجہ سے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ جی ہمیں مذاکرات, ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ہمارے پاس ونڈو کتنی ہے, کب تک ہم اس مذاکرات کو لے کے جا سکتے ہیں, کیا شرائط ہو سکتی ہیں کیا نہیں ہو سکتی. مذاکرات اور شرائط اگریمنٹ تو بات ہے, لیکن جن وجوہات کی وجہ سے گورنمنٹ یا ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ جو اس چیز کو لے کر آگے چل رہے ہیں, خود مذاکرات کر رہے ہیں, تو وہ کم از کم ایکسپلین کرنے چاہیے. اور میرے خیال میں لوگ ان کو سمجھیں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. بڑی ہماری جو بدقسمتی رہی ہے, دیکھ لیں یہ جو ساؤتھ وزیرستان میں, نارتھ میں جب بھی یہ آپریشن ہوا, میں پچھلی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, ملٹری لیڈرشپ کی, وہ سارے اوپینین جو لیڈرز تھے, چاہے اس میں میڈیا کے لوگ ہوں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں, اب اسی آرمی کی قیادت نے کشمیر پہ اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا تھا یا گلگت بلتستان میں, تو سارے اپوزیشن کو مائنس, کیونکہ اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی ہوتے تھے, پرائم منسٹر اوبیسلی نہیں ہوتے تھے, لیکن ٹی ٹی پی کے لوگ بھی, ان سے بھی سب کو بلا کے ان کو بتاتے تھے کہ جی کیا کرنا, اور ایک بیہائنڈ جو ہے وہ اس کے سین ایک کنسنسس کریٹ ہو جاتا. میرے خیال میں یہ وقت اس بہت امپورٹنٹ ایک ہے کہ اس میں سب کو بلا کے ان کو کم از کم ایکسپلین کریں, کیونکہ ایگریمنٹ تو بعد میں ہونی ہے, پہلے تو کنسنسس کرنا ہے, اس کے بعد ایگریمنٹ, اور ایگریمنٹ کے بعد آپ نے لیجسلیشن شاید آپ کو ضرورت پڑے لیگل فریم ورک کی ایمنسٹی کے لیے, اس کو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی. تو ان کو بٹھا کے کم از کم ان کو بتائیں تو صحیح کہ یہ کون سے معروضی حالات ہیں جن کی بنا پہ یہ مذاکرات کر رہے ہیں. یہ ہمارے نارتھ ساؤتھ میں جتنی بھی آپریشنز ہوئے ہیں سب کو بٹھا کے اوپینین لیڈرز کو, میڈیا کو بلا کے یہ بتاتے تھے, اس کے بعد آپریشن ہوتا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ کیا ہو گیا اچانک کہ اتنے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں, پھر ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے مزید کنفیوژن ہوتی ہے اور ڈسکارڈ, نیشنل اکارڈ کی بجائے ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. اور میڈیا کی حد تک, میڈیا پہ ابھی بھی بحث ہمارے پروگرام میں ہو رہی ہے, تو اس کے اوپر تو انفارمیشن ہی سامنے آ رہی ہے, اور اگر اس کے نکات سامنے آ جائے تو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آتا. امتیاز صاحب, ایک اور بہت اہم معاملہ ہے, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ ہوا اس کے بعد دیگر کچھ جو کالعدم تنظیمیں, اگر نیکٹا کے مطابق دیکھا جائے تو اس وقت 78 ٹی ایل پی کو نکال کر کالعدم تنظیمیں, ان کی طرف سے بھی مطالبہ سامنے آنا شروع ہو گیا ہے کہ ہمارا نام بھی بلیک لسٹ سے ہٹایا جائے, ورنہ ہم مارچ کریں گے اسلام آباد کی طرف. تو پرائم منسٹر صاحب کا بڑا سخت موقف تھا جب ہزارہ
میں شہید کیا گیا ہزارہ برادری کے لوگوں کو، انہوں نے کہا میں کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گا. تو اب کیا کیا جائے کہ بلیک میل نہ کیا جائے حکومت کو تمام کالعدم تنظیموں کی طرف سے؟ دیکھیے رول آف لا یا حکومت یا قانون کی عملداری جب بھی متاثر ہوگی، جب بھی کمپرومائز ہوگی، تو پھر یہی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، چاہے ٹی ایل پی ہے، چاہے لشکر جنگی یا لشکر جتنے بھی لشکر ہیں، جیش ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے، وہ پھر سر تو اٹھائیں گے. لہٰذا یہ جب اس کو کالعدم قرار دے رہے تھے مثال کے طور پہ ٹی ایل پی کو، اس وقت سوچا نہیں گیا، جذبات میں آ کے کہہ دیا ہم اس کو کالعدم قرار رہے ہیں. یعنی ایک ایسی جماعت جو کہ بہت سارے الیکشنز میں دوسرے اور تیسرے نمبر پہ ووٹ لے رہی تھی، آپ اس کو آنن فانن اس کو کالعدم قرار دے دیں، بعد میں آپ کو کہتے ہیں وہ تھوکا ہوا اور پھر بھارتی فنڈڈ بھی قرار دے دیں صرف، وہ بالکل غیر ضروری تھا ہر معاملے میں بھارت کو لے آنا اپنی نالائکی پہ پردہ ڈالنے کے لیے. دیکھیں جب لاہور سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس میں انہوں نے اپنا جو عزائم تھے وہ بھی کلیئر کر دیے کہ ہم نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، وہ ساری انتظامیہ پولیس وہ کہاں گئی؟ تو اس میں بنیادی طور پہ نالائکی وہاں سے شروع ہوئی، کرتے کرتے پھر دیکھیں نا آج ابھی بھی پارشلی میرا خیال ہے جی ٹی روڈ بند ہے، اور جو حشر ہوا 12-13 دن تک کا عوام کا، وہ بنیادی طور پہ غلط مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا. لیکن جو بات آپ نے جو سوال کیا کہ رول آف لا جب بھی کمپرومائز ہوگا، اور اسی وجہ سے میں بھی ان میں شامل تھا، ہم بار بار کہتے رہے کہ اس قسم کی تنظیموں کے ساتھ آپ جو خاص طور پہ جو کالعدم ہے آپ کمپرومائز نہ کریں، کیونکہ آپ آئین کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اور اب صرف معاملہ صرف پاکستان کی حکومت تک نہیں ہے، جو بہت ساری تنظیمیں جو کہ بین الاقوامی طور پہ ان پہ پابندی لگی ہوئی ہے. فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے جو ایکشن پلان ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے ہمیں وہ پابندی کو برقرار رکھنا ہے، بلکہ اور اگر کوئی اس طرح کی جماعتیں نظر آئیں ان پہ لازمی ہمیں پابندی لگانی پڑے گی. اسی صورت میں پاکستان کا امیج بھی بحال ہوگا. احسان اسی کے اوپر آپ کا آخری کامنٹ، پھر یہ جو ایک تو یہ حق بجانب ہیں یہ کہنے میں ساری صورتحال میں یہ کالعدم تنظیمیں کہ آپ ہم سے بھی پابندی ہٹا دیں، پھر ہمارا کیا قصور؟ ہاں ٹیکنیکل اگر دیکھیں تو ان کا ڈیمانڈ بھی پھر جائز بنتا ہے کہ ان سے آپ ہٹا رہے ہیں جس نے پولیس والوں کو کسی بے دردی کے ساتھ انہوں نے شہید کیا اور ان کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوئی تھی، اور پھر ہمیں بھی کر دیں. تو یہ اس طرح کی ڈیمانڈز آئیں گے، یہ صرف ان کی طرف سے نہیں بلکہ اب ٹی ٹی پی کے کچھ سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا کہ ٹی ٹی پی نے کون سا جرم کیا ہے تو ان کو بھی پھر کرنا چاہیے. تو بالکل جس طرح امتیاز صاحب نے بات کی کہ رول آف لا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور سب کے لیے ہو، گورنمنٹ کے لیے بھی ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، میڈیا ہو، جتنے بھی یہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں سوسائٹی کے، ان سب کے لیے ہو، تب معاملات آگے جا سکتے ہیں، ورنہ پھر بلیک میلنگ ہوگی ہر طرف سے. بہت بہت شکریہ احسان اللہ ٹیپو محسود آپ کا، امتیاز گل صاحب آپ کا، اور اسماعیل خان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہوا، جو ڈسکشن ہوئی آج پروگرام میں، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جیسے جیسے سامنے آئیں گی اس کے اوپر ہم اپنے پروگرام میں اس کو موضوع بحث بنائیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.